اچھا جی، ہر دوسرے تیسرے روز کوئی ایسا واقعہ سامنے آتا ہے جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بچے کتنے زیادہ بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہاں جی بالکل اس کی بڑی وجہ سب کو پتہ ہے، ماں باپ نے توجہ دینا بالکل چھوڑ دی ہوئی، صحیح بچے کو پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، یہ جن بندوں میں جن لڑکوں میں پھر رہا ہے یہ ہاں کون ہیں۔ بڑے بڑے اچھے گھروں کے جو بچے ہیں جی وہ ایسے ایسے خطرناک واقعات میں ملوث پائے جاتے ہیں کہ سن کے باخدا جسم کانپ جاتا ہے بالکل صحیح بات کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو آئس کا نشہ ہے یہ انتہائی شریف اور معزز فیملیوں کے بچوں نے بھی شروع کر دیا۔ ہائے ہائے اب اس کی وجہ یہی ہے نا جی کہ والدین دھیان نہیں دے رہے۔ ہاں جی بالکل اگر شروع میں ہی آپ بچے کو پکڑ لیں، ڈانٹ لیں یا سنبھال لیں تو شاید بچہ اس ٹریک پہ نہ چڑھے۔ نہ جائے بالکل اب جب عادت پڑ جاتی ہے ایک شخص کو نشے کی، اس کا چھڑانا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح اب تو حیران کن بات یہ ہے کہ بڑے بڑے اچھے گھروں کے بچے ڈکیتیوں میں ملوث پائے جاتے ہیں، اور کوئی یہ سمجھ نہیں رہا کہ بھائی اتنا زیادہ یہ پھیلتا جا رہا ہے یہ مسئلہ، تو کچھ تو توجہ دیں ان کی طرف۔ ہاں جی بالکل نہیں توجہ دے رہے، اور اکثر لڑائی جھگڑوں کی، یہ قتل و غارت کی، بڑی بڑی وارداتوں کی جو وجہ سامنے آتی ہے نا جی، جی جی وہ یہی ہوتی ہے جی کہ بچے نشہ کرتے تھے، آئس پیتے تھے، آہستہ 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 ایک دوسرے کے ساتھ کھجنا شروع ہو گئے، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، اور بڑی اچھی فیملی کے بچے ایسے خوفناک ہو جاتے ہیں کہ بخدا یقین ہی نہیں آتا کہ ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور نتیجہ اتنا خوفناک نکلتا ہے کہ پھر والدین سر پیٹتے رہ جاتے ہیں، تو جی ساری زندگی کے پچھتاوے ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، بالکل اور وہ بیچارے چاہتے ہوئے بھی جی نہیں پاتے، اپنے مرنے کی دعائیں کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا دکھ دیکھ لیا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے کہ بتایا کہ بچوں کو پوچھا نہیں جاتا، جس کمپنی میں ہوتے ہیں اس کمپنی کے بارے میں بھی تحقیق نہیں کی جاتی، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی بچے زیادہ اگر ان پہ ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، کنٹرول کریں گے، سوالات پوچھیں گے، تو آج کل کا دور مختلف دور ہے، بچے برا منا جاتے ہیں، سوشل میڈیا کی بھی ایکسیس ہم نے دی ہوتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں جی بچوں نے سوشل میڈیا سے اتنا سیکھ لیا ہے کہ اگر ہم ان سے کوئی سوال پوچھیں گے تو وہ آگے سے ہم سے اس پر شکایت کریں گے کہ بھائی آپ ہم سے اس طرح سے بات کیوں کر رہے ہیں۔ تو چیکس اینڈ بیلنسز ہماری سوسائٹی اور طرح کی ہے، ہم ویسٹرن سوسائٹی سے اپنے آپ کو بالکل مختلف رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے۔ وہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ زیادہ سوال جو آپ پوچھیں تو ایک ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ جی بچہ بالکل ہی ہاتھ سے نکل جائے گا، گھر چھوڑ کر چلا جائے گا، یا وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ جی ڈرگز ہیں، لیکن یہ اتنا الارمنگ ہے کہ جو کچھ وہاں پر ہم کہتے ہیں اور سنتے ہیں اور جس پر ہم توبہ توبہ کرتے ہیں وہ اب ہماری گلی محلوں میں اور تعلیمی اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر انتظامیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جیسا کہ ابھی سی سی ڈی بنایا گیا ہے اسی طرح سے ادارہ بنایا جائے جس کا یہ کام ہو کہ تعلیمی اداروں میں یہ میک شور کیا جائے کہ وہاں پر اس طرح کی منشیات ڈرگز جو ہیں ان کی سپلائی روکی جائے، یہ اور بہت جہاں اچھی جہاں یہ بات کام ہے۔ ہو رہا ہے۔ اب تو علی ممتاز صاحب اتنا خوفناک ہو گیا ہوا ہے سارا یہ مسئلہ، ہم نے ایک دو دفعہ یہ ڈسکس بھی کیا ہے، ہماری بیٹیوں کے جو کالجز ہیں، لڑکیوں کے کالجز میں یہ منشیات بک رہی اور نہیں دیکھ رہے اس کی طرف، نہیں دیکھ رہے۔ بالکل مجھے بڑی بات یاد آتی ہے اپنے والد صاحب مرحوم کی، وہ چونکہ پولیس سروس تھی ان کی 42 سال کی، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر علاقے کا ایس ایچ او چاہے تو اس کے علاقے میں منشیات نہیں بک سکتے، بالکل جوا نہیں ہو سکتا، بالکل کبھی بھی نہیں ہو سکتا اگر چاہے تو چاہیں یار، خدا کے واسطے قوم کی اگلی نسل برباد ہوتی جا رہی ہے، اللہ نہ کرے ایسی صورتحال نہ ہو جائے کہ پھر آپ سے پکڑا ہی نہ جائے۔ ہائے ہائے جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ گوروں کی سوسائٹی اور ہے یہاں کی، وہاں تو بچہ تھوڑا سا ڈانٹے تو وہ پولیس بلا لیتے ہیں، پولیس بلا لیتے ہیں۔ چلو وہ ہمارا ایک دوست ہے گوری صاحب میں سے جانتے ہیں، پارشید اب رشید صاحب، ہاں وہ کئی انہوں نے بچے کو اپنے کو تپڑ پپڑ مارا ہوگا، اس نے پولیس بلا لی، وہ پولیس ان کو لے گئی ایک دفعہ، دو دفعہ، تین اچھا وہ پھر ان کا بچہ کوئی پٹھی سیدھی حرکت کر رہا تھا تو اسے کہتے ہیں اے ویہ لے ہن ویہ لے تو پھر اپنی یاری تو پولیس بلا لینا ہے۔
تو یہ مسائل وہاں پہ ہے یار. ہاں یہاں پہ جو معاشرہ ہے ہمارا, ہمیں اپنی ثقافت سے ہی جڑ کے رہنا چاہیے, بالکل ہمیں اپنی روایات کو ہی قائم رکھنا چاہیے. کو بری روایات نہیں تھی. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کون سا آپ بچے کو کانفیڈنس دے رہے ہیں نہ ڈانٹ کے. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ڈانٹنے سے بچہ کانفیڈنس لوز کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے لوز کانفیڈنس والوں نے پاکستان بنایا تھا ہائے ہائے اور کانفیڈنٹ بچوں نے برباد کیا. برباد کیا بالکل ہم نے تو یہ سنا ہوا ہے کہ بزرگ جو ہیں وہ ان کے سامنے ہنستے نہیں تھے بچے. چلو میں نہیں کہتا کہ اتنی گھٹن ہونی چاہیے, جی مگر چیک ضرور ہونا چاہیے. دبی آواز سے بات کرتے تھے. ہاں جی, یہی میں عرض کر رہا ہوں نا جی کہ بیٹھتے نہیں تھے. بچے آج کل کے دور میں, اگر جس طرح میں بھی دیکھتا ہوں, جو میرا مشاہدہ ہے کہ آپ کو بچوں کے ساتھ کم عمری میں, خاص طور پہ جب ان کی کچی عمر ہوتی ہے, آپ کو سائے کی طرح ان کے ساتھ رہنا چاہیے. بچے گھروں سے نکل جاتے ہیں, گلی میں کس کے پاس کھڑے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں, کس سے بات کر رہے ہیں, وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, آرام سے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اپنے فون میں لگے ہوئے ہیں. فون اتنا بڑا مرض ہے کہ جس نے بہت سی چیزوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے, کہ وہ یہ نہیں کرتے کہ باہر جا کر خود دیکھا جائے کہ بچہ کھڑا کہاں ہے, کس سے بات کر رہا ہے. اور اپنی عمر سے بھی زیادہ عمر کے بچے, بھلے وہ بچے کیوں نہ ہوں, لیکن اپنی عمر سے زیادہ عمر کے بچوں کے ساتھ زیادہ ان کو گھلنا ملنا نہیں چاہیے. اپنی ایج کے بچوں کے ساتھ ہی بچے کو کھیلنا چاہیے. جی دوستوں کا گروپ چیک کرتے تھے جی لوگ, فوراً پوچھتے تھے کہ بھائی یہ کون ہے جس کے ساتھ تم آئے ہو, صحیح یا کون ہے یہ جو تمہیں لے کے جا رہا ہے. یہ والدین کا کام ہوتا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سائے کی طرح ان کے ساتھ رہے. ہاں اب حالت یہ ہو گئی ہوئی ہے کہ بچے باہر اپنی حرکتیں کر رہے ہیں, ہاں ماں پیو کا دل والے دلہنیاں لے جائیں گے لگا کے دیکھ رہے ہیں. عزیزی ہمارے ملتان میں بری حالت ہے نشے کی. تو آگے ہیں پھر بھی لے ہوتے حالت بری. خدا بہن ہے جی, یہ جیسے تھیلے نے یہ بات کی تو میں نے بھی آگے سے ہمیں اسے چھیڑ دیا. میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے کہ بچہ جو ہے وہ ان حرکتوں میں انوالو نہ ہو. بالکل. جیسے یہ میں سوچتا ہوں کہ یہ جو تھیلا ہے جی یہ تو چھوٹا سا تھا تو اس کے والدین فوت ہو گئے تھے, اور یہ گھر میں سب سے بڑا تھا, اور اوپر سے یہ جس فیلڈ میں آ گیا تھا جی 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 یہ تو بہت خطرات تھے. مگر اس کے باوجود اگر اس نے ساری زندگی کوئی نشہ نہیں کیا, کوئی ایسی حرکت نہیں کی, تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت بھی ہے. وہ تو ہر کام میں یہ ہے, ہمارے ہر سانس میں ہے. ہاں جی مگر میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اللہ کی رحمت بھی تبھی ہوتی ہے جب اللہ نیت دیکھتا ہے. ہاں آپ اپنی نیت تو ایسی کریں کہ ہم نے اپنے بچوں کو با اخلاق اور با کردار انسان بنانا ہے. بہت اب یہ نہیں سوچتے والدین. میں معافی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے صرف یہی سوچتے ہیں کہ یہ بڑا افسر بن جائے, یا یہ امیر بہت ہو جائے, یا یہ فیکٹری بہت بڑی کر لے, یا یہ جو ایک دکان ہے اس کی 2 کر لے. ہم اب یہ نہیں سوچتے کہ ہماری جو اولاد ہے, ہمارے جو بچے ہیں وہ اچھے انسان بنے. بالکل یہ بہت پیچھے چلا گیا ہوا. دوستوں, میں آپ کا اپنا تصور خان ٹی کے یوٹیوب چینل سے, اور آج بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, اور دل اندر سے ٹوٹ سا جاتا ہے جب خاندانوں کو نشے کی حالت میں ٹوٹتے بکھرتے ہوئے میں دیکھتا ہوں, نوجوانوں کو اس لت میں پڑے ہوئے دیکھتا ہوں. سوچتا ہوں کہ یہ کس راہ پر چل پڑے ہیں. کیا انہیں نہیں پتا کہ ہمارے پیچھے ماں باپ ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں, معاشرہ ہے, ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. آج پھر ایک دکھی دل کے ساتھ میں نے یہ ویڈیو بنائی, اور شروع میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ دنیا ٹی وی کا بہت اچھا سیگمنٹ بنایا ہے سہیل احمد صاحب نے اور پوری ٹیم نے اس حوالے سے. واقعی بہت برے حالات ہیں, اور اب تو حالات اس قدر وگرگوں ہو چکے ہیں, اس قدر تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں کہ نشے کی مختلف چیزیں مختلف انداز میں وہ ہمارے تعلیمی اداروں تک پہنچ گئی ہیں, اور ایسے تعلیمی اداروں کے اندر پہنچ گئی ہیں کہ جن کا اپنا ایک نام ہے. یہ صرف
میں اسلام آباد، لاہور، کراچی اور ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے کے پی کی بھی بات کر رہا ہوں، میں اپنے پشاور یونیورسٹیوں کی بھی بات کر رہا ہوں کہ کتنے خوبرو جوانوں کو کھا گئی. اور خاص طور پر میری ویڈیو دیکھنے والے یہ یاد رکھیں، وہ پیرنٹس، وہ بہن بھائی، وہ نوجوان، وہ بچے جو پاور ڈرنکس جو ہے وہ لیتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ لال لال رنگ کی بوتلیں اور یہ باقی ساری چیزیں پینے سے جو ہے بوسٹ ملتی ہے. اسٹڈی صحیح ہوتی ہے ایک کش لگا لینے سے، ایک انجیکشن لگا لینے سے، اور ایک ہم دوستوں کے ساتھ ایسی محفل میں بیٹھ جانے سے، شیشہ پینے سے جو ہے ہماری تعلیمی زندگی بہت مضبوط ہوگی. ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ خاندانوں کے خاندان یہ نشہ جو ہے وہ کھا گیا ہے. کیا خوبرو نوجوانوں کو کھا گیا ہے، پورے پورے خاندان اجاڑ دیے ہیں. میں اتنے خاندانوں کو جانتا ہوں کہ جن کی عورتیں بیچاری کھانے کے لالے پڑ گئے ان کو، کیونکہ ان کے خامند، ان کے بیٹے، ان کے بھائی ایک ایسی لعنت میں گرفتار ہو گئے کہ جس کی وجہ سے انہیں گھر کے اسباب بیچنے پڑے، اور یہاں تک بھی حالات بن گئے کہ ان کے لیے جینا مشکل ہو گیا. اب کے پی میں اتنا زیادہ، یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں شیر عالم شنواری صاحب، یہ ان کا ایک آرٹیکل ہے ڈان میں، دیکھیے گا کہ کتنے زیادہ پرسنٹیج جو ہے کے پی میں ہو گئی، اور 50,000 سے زیادہ پاکستان میں جو ہے وہ ڈرگ ایڈکشن کے جو ہیں لوگ ہیں. اور ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں جس طرح سے شیر عالم نے یہ محنت کر کے یہ انالیسس لکھا ہے، یقین کریں کہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہے میرے لیے. اور اس میں نہ صرف یہ بلکہ یونائٹڈ نیشن کے وہ جو ڈرگ کرائمز 2019 ہے، اس میں جس کو عرف عام میں UNODC کہتے ہیں، یہ ذرا نیٹ میں دیکھیے، ساری اس کو دیکھیے. اس نے بہت زیادہ ایفیکٹ کیا ہماری سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کو، ملک کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کو بہت زیادہ متاثر کیا. میری نوجوانوں سے درخواست ہے، پڑھیں، پڑھائی کی طرف توجہ دیں، کیونکہ یہ ایک سندھ کی رپورٹ ہے جس میں مومنہ خبیر نے جو ہے وہ روڑی گھوٹ جو ہے وہاں پر خواتین، بندے تو بندے، خواتین اور بچے بھی اس بری لت میں جو ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں. یہ ہم بحیثیت معاشرہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ بہت ہی زیادہ. اس سے اتنا زیادہ کرائم پھر بڑھتا ہے، بہت زیادہ کرائم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ہمارے ارد گرد کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، گھر کے اندر پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے اور یوتھ جو ہے وہ کس طرح سے منشیات کی تعلیمی اداروں میں خصوصاً پڑھنے والے چھوٹے کالج یونیورسٹیوں کو چھوڑ دیں آپ، اسکول کے بچے، او مائی گاڈ. اور ایک جو UN کی رپورٹ ہے وہ بتاتی ہے 7.6 ملین ہے، 78% جو ہیں وہ میل ہیں اور 22% فیمیل ہیں. یہ 22% فیمیل کا منشیات میں انوالو ہونا، او مائی گاڈ، حالت یہ ہو جائے گی، ہم ایک دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے. ہمارے اندر کے وجود کی حالت یہ ہو جائے گی، خاندان کی حالت یہ ہو جائے گی. چینل کو سبسکرائب کر لیں جی.